بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25ویں پارے وہ الیہ یردو کی تلاوت کی گئی۔ سورہ حامیم سجدہ کا جو حصہ آج پڑھا گیا ہے اس کے نکات بھی کل کے خلاصے میں پیش ہو چکے ہیں۔ آج سورہ شورا کے نکات پیش ہیں۔ اس کا نام الشورا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں اسلام کا شورائی نظام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اور صورتوں کی طرح اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے۔ چنانچہ اس سورے میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ کسی آدمی پر اللہ کی وحی آئے، ایسی ہی وحی اور زندگی بسر کرنے کی ہدایت ان سے پہلے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو دی جا چکی ہے۔ اس طرح یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی کو معبود مانا جائے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے لوگ کسی دوسرے کو اللہ اور حکیم حاکم تسلیم کر لے، توحید پر بگڑتے ہو، حالانکہ مالک کائنات اور حقیقی رازق کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو تو یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہاری اس دیدہ دلیری پر فرشتے بھی حیران ہیں اور ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ نہ معلوم کب تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف غافل لوگوں کو خبردار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، ان کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا یہ کام اللہ کا ہے۔ ان کا کام اس طرح کے دعوے کرنا نہیں ہے جس طرح کے دعوے تمہارے بناوٹی مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ مانے گا وہ اسے بسم کر دیں گے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے تمہیں بار بار خبردار کر رہے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارا کر رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ اسی اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی۔ جو انسان جانوروں کی طرح جبلت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے شعور اختیار سے اللہ کو اپنا ولی اور کارساز تسلیم کرے، اللہ اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی اور مددگار بناتا ہے جو حقیقت میں ولی اور مددگار نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ وہی دین ہے جو پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آ چکے ہیں۔ گویا انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ میں اللہ کی طرف سے یہی ایک دین آتا رہا ہے اور فرمایا کہ ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا اور اس معاملے میں متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اگر فرق ہے تو حالات اور زمانوں کے لحاظ سے بعض جزویات میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کے بالغ ہونے تک قد اور جسامت میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس فرق کے لحاظ سے کپڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں مگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور قانون کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی ڈھٹائی ہے۔ تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو مگر یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے اور اس کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی جو ایسا کرے۔ رزق اور معاش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بندوں پر حد درجے مہربان ہے، جسے جو کچھ دیتا ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، سب کو یکساں
सब चीज़ें नहीं देता। किसी को कोई चीज़ दी है तो किसी को कुछ और, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। अगर वो ज़मीन में रोज़ी फैला दे और सब बंदों को खुला रिस्क दे दे तो वो ज़मीन में सरकशी और तूफ़ान बर्पा कर देंगे, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। अलबत्ता जो सिर्फ दुनिया चाहता है अल्लाह उसे दुनिया दे देता है, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रहता, और जो आखिरत चाहता है अल्लाह उसे आखिरत देता है और मजीद अपनी इनायात निछावर करता है। अब बंदे का काम है कि वो अपनी भलाई के लिए किस चीज़ का इंतखाब करता है। तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे करतूतों की वजह से है। बहुत सारी कोताहियों को अल्लाह यूं दरगुजर फरमा देता है। तुम ज़मीन में खुदा को आजीज नहीं कर सकते, अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार नहीं। तुम इंसानों को जो कुछ दिया गया है वो बहुत मामूली और चंद रोज़ फ़ायदा बख्श है। खुदा के पास आखिरत में जो कुछ है वो ज़्यादा बेहतर और पायदार है। वो उन लोगों के लिए जो खुदा को मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। हमने जो दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। कोई ज्यादती करे तो मुकाबला करते हैं, बुराई का बदला बस इतनी ही बुराई है। ये उसूली बात है, मगर जो दरगुजर कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। ये दूसरा ज़ाब्ता अखलाक है। अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। जो लोग जुल्म होने के बाद बदला ले लें उनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के लायक वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, ज़मीन में नाहक ज्यादतियाँ करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है सब खुदा का है। जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़कियां लड़के दोनों देता है, जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। सूरत ज़ुख़्रुफ़ का मरकज़ी मज़मून भी तौहीद और उसका होना है। क़यामत का जिक्र करते हुए मुशरिकीन के इस अक़ीदे की भी तरदीद की गई है कि वह मलाइका को उलूहियत में शरीक समझते हैं और उनकी शिफाअत का एतमाद रखते हैं। काफिरों के कुफ्र का असल सबब ये करार दिया कि उनकी दुनियावी कामयाबियां उन्हें धोखे में मुब्तला कर रखा है और वे समझते हैं कि आखिरत में भी वही कामयाब होंगे। यह शैतान का धोखा है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और उसका मियार दुनिया में माल व दौलत का मालिक होना या इक़्तिदार व क़ुव्वत मिल जाना नहीं है, बल्कि उसका मियार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों की तरफ से कत्ल करने की साजिशों पर तंबीह करते हुए फरमाया, उन्होंने समझ रखा है कि हम उनकी राज की बातें और कसर पिसर सुनते नहीं, हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते उनके पास बैठे लिख रहे हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए और कह दीजिए सलाम है, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि अल्लाह क्या करने वाला है। जो शख्स खुदा के पैगाम से गफलत बरतता है हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है। ये शैतान ऐसे लोगों को सीधी राह से भटकाते हैं और अपनी जगह ये समझते हैं कि हम सीधी राह पर जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे तेरे दरमियान मशरिक व मगरिब की दूरी होती तो तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, तुम्हारे पछताने से क्या फायदा, दुनिया में तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, आज तुम और शयातीन अजाब साथ साथ भुगतोगे। सूरत दुखान का पस मंजर यह है कि जब काफिरों की मुखालिफत सख्त होती चली गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि खुदाया यूसुफ के कैद जैसे एक कैद से मेरी मदद फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि जब उन पर मुसीबत पड़ेगी तो उनके दिल नर्म हो जाएंगे और ये तौबा कर लेंगे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और ऐसा कैद पड़ा कि लोग बिलबिला उठे। बाज़ सरदारान खुरैश खासकर अबू सुफियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्वास्त की कि अपनी कौम को इस बला से नजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। इस मौके पर अल्लाह ने यह सूरह नाजिल फरमाई। इसमें जो अहम बातें बयान फरमाई गई वो ये हैं कि अव्वल ये कि तुम इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्नीफ समझते हो
تو یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسری یہ کہ تم اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہو کہ اس میں تو بس یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسری ہے کہ تم اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہو کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کتاب کی آمد اس خاص گھڑی میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے، جس کا جی چاہے اٹھ کر بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی رہ جائے، وہ اس فرمان وائے کا کائنات کے پختہ اٹل اور فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع علیم اور حکیم ہیں۔ چاہتے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرا کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے۔ چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور کتابیں اتاری ہیں۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں کامیاب قرار پائیں گے انہیں کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد الجاسیہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ تعصب سے پاک اور ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لے گا تو پکار اٹھے گا کہ بغیر خدا کے یہ سارا عظیم الشان نظام وجود میں نہیں آ سکتا، اور خدا بھی ایک، لیکن جو ہر درم کسی غرض سے قسم کھا کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ مان کر نہیں رہے گا تو اسے کوئی نشانی اور معجزہ بھی یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں، آپ ان پر صبر کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے، خدا ان سے خود نمٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرت کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا جس طرح تم آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو تم اپنی نادانی اور جہالت سے آج نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا اعمال نامہ بغیر کسی کمی بیشی کے تیار ہے اور تمہارے ایک ایک کرتوت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو آج تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ 21ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔